ملک کے معروف دائی مولانا محمد کلیم صدیقی نے ناندیڑ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر دیگلو ناکے کی مسجد انوار المساجد میں خطاب عام کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا کلیم صدیقی نے اپنے خطاب عام میں کہا کہ اسلام کے پیغامات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا پوری ملت اسلامیہ اور خاص طور پر علماء کی اہم ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ برادران وطن کے سامنے دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے ملک کے موجودہ حالات پر بھی تبصرہ کیا۔ اس موقع پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ مہاراشٹر میں ہمارے جو ساتھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے بندوں کو کامیاب کرنے کے سلسلے میں، ان کو دوزخ سے بچانے کے سلسلے میں، ان کی خیر خواہی کے سلسلے میں جو چلت پھر کر رہے ہیں، ان کا ایک جوڑ تھا پورے مہاراشٹر صوبے کا۔ اللہ کی شکر ہے یہاں آئے اور اپنے ان لوگوں نے کارگزاری بھی سنائی اور آئندہ عزائم کیے ہیں۔ اس کے لیے مجھے اصرار کیا تھا بہت دنوں سے کہ میں ناندیڑ حاضر ہوں، تو میں نے وقت دے دیا تھا، اسی سلسلے میں آئے تھے ہم لوگ۔ اور ہم لوگ ظاہر ہے کہ اور یہ بات لوگوں کو کہنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی زمین میں اللہ کی حکومت چلتی ہے یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ بحاکم الحاکمین، قرآن نے کہا ہے کہ تمام حاکموں کے حاکم اللہ ہے۔ اور اللہ کی زمین میں ہمیشہ یہ جو عام طور پر شیطان بہکاتا ہے کہ شرافت کا زمانہ نہیں، اچھائی کا زمانہ نہیں، اور ایسا بگاڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی حکومت چلتی ہے تو اللہ کی زمین میں اچھائی کا زمانہ کیسے نہیں ہوگا، خیر کا زمانہ کیسے نہیں ہوگا۔ اور یہ بات ساتھیوں سے بات بتانے کی کوشش کی ہے، جتنی برائی ہیں وہ اندھیرے ہیں اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ روشنی ہیں۔ تو علاج برائیوں کا یہ ہے کہ برائی کہنے کے بجائے اچھائیاں پھیلائی جائیں، روشنی جلائی جائے، اور روشنی جلائی جائے گی تو اندھیرے جو ہیں وہ روشنی نہ جلانے کا کے عدم وجود کا نام ہے کیا؟ روشنی اور لائٹ کی ایبسنس کا نام اندھیرا ہے، ڈارکنیس۔ ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ روشنی جلانے والوں کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے، گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ جب ہم خیر خواہی کرنے والے ہیں اللہ کی زمین میں انشاءاللہ روشنی جلائیں گے تو اندھیرے خود بخود کافور ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آئے تھے اور اسی کے سلسلے میں پیغام دیا۔ اصل میں کچھ آفتیں تو نہیں آ رہی ہیں، تو جرم تو صرف یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری تھی روشنی جلانا، دنیا تک اسلام کی نور کو پہنچانا، وہ نہیں پہنچایا۔ جو حق تھا ہم نے حق مارا ہے، اس کی وجہ سے ہم مسلسل سزا کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی خیر خواہی اور حق ادا کرنے لگیں، ہمارا ان سے کوئی فریق اور حریف کا رشتہ نہیں ہے۔ دنیا ہمیں دائی بنایا، انہیں مدعو بنایا، تو ہم طبیب ہیں، وہ مریض ہیں۔ تو طبیب کا کام، مریض اگر طبیب سے بدظن ہو جائے یا وہ غصہ ہیجان ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ طبیب کا اپنے مریض سے بدخوانی ہونا چاہیے، اسے بندہ بدگمان ہونا چاہیے، اسے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہم لوگوں کی آواز ہے اور یہی ہم کہہ رہے ہیں۔ اصل میں ظلم کے خلاف آواز تو اٹھانی چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا، یہ تو بار بار بہت سی جگہ میں نے یہ بات ذکر بھی کی ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کو بنایا، سجایا۔ یہ جو اکھنڈ بھارت ہے یہ مسلمانوں نے بنایا، اس سے پہلے الگ الگ راجاؤں کا تھا۔ سونے کی چڑیا یہ مسلمانوں نے بنایا، اس کو سجایا، بنایا، آزاد کیا تو مسلمانوں نے تحریک چلائی تھی۔ علماء نے 1857 سے 72 سال پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتویٰ دیا تھا۔ تو یہ ملک ہمارا ہے، تو کوئی اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں پر ظلم کرتا ہے، تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں کہ دشمن اگر ملک پر، گھر پر ہمارے مسلط ہو گئے تو ہم اپنے گھر کو توڑنے لگیں۔ احتجاج ہمارا پرامن ہونا چاہیے اور سرکاری چیزوں کو نقصان پہنچانا وہ کسی طرح بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا جب ہم وہ کریں گے، آواز لگائیں گے تو حکومت کو دبنا ضرور ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ حکومت ہل نہیں رہی ہے، حکومت اندر سے ہل رہی ہے، ظاہر میں وہ بندر بھپکی دے رہے ہیں، انشاءاللہ ضرور نتیجہ خیز ہوگا۔